सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। FA2 क्या हाल चाल है बच्चों? ठीक ठाक हैं? सिलेबस कहाँ तक कवर किया आप लोगों ने? कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई? वैसे भी आज बेटा आप लोगों के साथ मेरी जो लाइव सेशन हुआ है उसमें से 6 स्टूडेंट्स ने बस ज्वाइन किया था। बाकी स्टूडेंट्स तो लगता है सो रहे होते हैं, या उनका दिल नहीं चाहता कि वो अटेंड करें लेक्चर, या वो रिकॉर्डिंग ही नहीं लेते। तो मेरा बेटा आप लोगों को बार बार मैं हर लेक्चर में आपको जगाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो समझ जाएं, ठीक है? तो बेटा जी जब तक कोशिश नहीं करेंगे कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा जी अल्लाह पाक भी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। इंसान को वो चीज़ कभी भी नहीं मिलती जिसकी वो कोशिश नहीं करता, बल्कि इंसान को वही चीज़ मिलती है जिसकी वो कोशिश करता है। लिहाजा जब तक आप खुद स्टडी को लेकर सीरियस नहीं होंगे, कोई फरिश्ता आसमान से उतर के आपकी हेल्प नहीं कर सकता मेरा बेटा। इसलिए ख़ास तौर पे FA2 की जो क्लास है, आप लोगों को जागने की, आप लोगों को जो है मेहनत करने की, खुद को झंझोड़ने की और झंझोड़ के जगाने की बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा बेटा ज़रूरत है। लिहाजा जब तक आप कोशिश खुद नहीं करेंगे कोई दूसरा पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर सकता। दूसरों में तो हम 100 तरह के फॉल्ट, 100 तरह के नकायस जो है वो निकालते हैं, लेकिन मेरा बेटा खुद जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कुछ भी आपके लिए जो है वो आसान और ईजी नहीं हो सकता। लिहाजा बगैर टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर नंबर 14 शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 359 ओपन करें, ठीक है जी। 359 पेज पे अब तक अगर आप लोग देखते हैं तो हमने 16 हदीस जो है वो कर ली हैं, ठीक है। आज है आपके पास हदीस नंबर 17, ठीक हो गया, एहसान की तालीम, ठीक है। आपकी जो टॉपिक है यहाँ पे मैं मेंशन करूं तब तक आप बुक्स ओपन कर लें, ठीक है। टॉपिक है आपका, पहले लिखूंगी हदीस नंबर 17 और टॉपिक क्या है इसका? एहसान की तालीम। एहसान की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बल्कि इसके लिए इसको हम कॉमास में जो है वो कर लेते हैं मेरा बेटा, ठीक है। ठीक है, इसको कॉमर्स में कर लेंगे। एहसान की तालीम 359, जैसा कि मैंने आप लोगों को पेज बताया, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जो है वो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन से अबू याला शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला कहा, इन्ना बेशक अल्लाह ताला कतबा फर्ज किया, हुक्म दिया, अल एहसानु एहसान का, अला पर, कुल्ली हर शै इन चीज के, फा पास इजा जब, कतल तुम जब तुम कत्ल करो, तुम कतला कत्ल करो, तुम फा पास अहसिनु तो अच्छा करो, अल क़ित्लाता तरीक़े कत्ल, वाह और इज़ा जब, ज़बाह तुम ज़िबा करो, तुम फाहसिनू तो अच्छा करो, अज़िबहता ज़िबा करने का तरीका, वल युहिद्दा और तेज करे, अहदुकुम कोई तुम में से, शफरतहु छुरी इसकी, वल युरिह और राहत दे, ज़बीहतहु ज़बीहा को, यानी कि ज़बीहा से मुराद जिसको ज़बा किया जा रहा है। इसका बामुहावरा तर्जुमा मेरा बेटा इस तरह से होगा, अन अबी याला शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
روایت ہے ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ، جب تم کسی کو قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اچھے طریقے سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی اگر ذبح کرے، شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی چھری تیز کرے، اپنے ذبیحہ کو راحت دے. تو میرا بیٹا اس حدیث کا ٹاپک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ احسان کی تعلیم ہے. احسان کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے میرا بیٹا بتانا ضروری ہے. آپ نے پارٹ 1 میں بھی کیا ہے. احسان کا لفظ حسن سے بنا ہے، حسن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بمانی ہے خوبصورتی. ٹھیک ہو گیا؟ ویسے اگر آپ اس کا اصطلاحی مفہوم دیکھتی ہیں، اصطلاحی معنی ہے کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا، کسی شخص کو یا کسی حقدار کو بھی کہہ سکتی ہیں، حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان ہے. دینا احسان کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کسی حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ احسان کہلاتا ہے. لہٰذا اللہ پاک نے قرآن پاک کی بے شمار آیات میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. لہٰذا اس حدیث کی روح سے اگر آپ دیکھتے ہیں، حدیث نبی کا مطالعہ اگر آپ کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر انسان کو ہر چیز پر احسان کرنے کا حکم دیتی ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی احسان ہمارے اوپر کرنے والا نہیں ہے. جیسا کہ بچے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا گیا. لہٰذا اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر لے کر چلیں، اللہ پاک کے جو آیات قرآنیہ کا حوالے جات جو میں نے آپ کو دیے ہیں بیٹا، اس کو اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو ہر جاندار یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے جس میں جان ڈالی ہے اس پر احسان کرنے کا حکم جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ انسان تو انسان کہتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی، اور وہ موذی جانور جو کہ آپ کو ایذا پہنچائیں، جو کہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان جو ہے وہ کرنے کا حکم ہے. لیکن بیٹا اگر آپ اس کو جو ہے حدیث کے جو ہے وہ آگے سے ٹاپکس میرا بیٹا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ قتل کرو تو اچھے طریقے سے. میرا بیٹا زمانہ جاہلیت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کوئی کسی سے اگر بدلہ لیتا ہے یا کسی کو کوئی قتل کرتا ہے، یا اگر ہم بات کرتے ہیں جنگ کے دوران، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے اصول ابھی جو ہے وہ نہیں بتائے تھے، ابھی جو ہے اس کے بارے میں اسلام جو ہے وہ ابھی نہیں آیا تھا. زمانہ جاہلیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جنگ کیسی ہوتی تھی کہ جو ہے لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، یا مارنے سے پہلے کسی کو درخت کے ساتھ باندھ کے زندہ جلا دیا جاتا، اس کے اعضاء جو ہے وہ کاٹ دیے جاتے، قطع و برید کر دیا جاتا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ کر دیے جاتے، اور وہ انسان جو ہے وہ تکلیف کے باعث خود بخود مر جاتا. لہٰذا شریعت اسلامی نے جہاں زندگی کے تمام دوسرے شعبات کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی ایک ضابطہ، ایک قاعدہ، ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ قتل کرو. اس کو اس قدر جو ہے وہ تڑپا کر نہ مارو کہ وہ مرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلح کرنے سے آپ نے منع فرمایا. مسلح کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کے جو اعضاء ہیں نا، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ان کو کاٹنے کو مسلح کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ قطع و برید کے معنی ہوتے ہیں، قطع و برید بھی ایک ہی چیز ہے میرا بیٹا، کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، فنگرز کو کاٹ دینا، ہاتھوں کو کاٹ دینا، یا کیا کرنا کہ پاؤں کاٹ دینا، نیل کھینچ دینا، یعنی کہ تکلیف دینا، مارنے سے پہلے مار دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلح سے منع فرمایا، گرچہ وہ بولا کتا ہی کیوں نہ ہو. تو دوسری جو بات میرا بیٹا آپ کی حدیث میں یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے وہ ہے کہ اچھے طریقے سے ذبح کرنا. آپ اس کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی لے سکتی ہیں، یا ہمارے مذہب میں اگر دیکھا جائے تو جانوروں کا، زندہ جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ کھانا چونکہ حلال ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کو ذبح کرتے ہوئے جو
कसाब हैं, इनको अगर देखा जाए तो इनको भी इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो एहसान से काम जो है वो लेना चाहिए। लिहाजा एहसान से काम लेने से मुराद क्या है कि इस तरह से कि जब कोई जानवर जो है वो ज़िबा करने लगो तो उसको इस तरह से ज़िबा करो कि उस जानवर को भी तकलीफ ना हो। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो है ये चीज़ बताई है कि इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात रहम करने का हुक्म देती है। तो मेरा बेटा इस हवाले से अगर आप देखते हैं ईद उल अज़हा का मौका देख लें, ईद उल अज़हा के मौके पे जो कुर्बानी के बकरे जो आप लोग जो है वो लेकर आते हैं तो इनको ज़िबा करने का भी एक ज़ाब्ता, एक तरीका शरीयत ने जो है वो आपको बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी जानवर को ज़िबा करने लगो तो उसके सामने जो है वो 3 चीज़ें मेरा बेटा बयान फरमाई कि उसको जो है वो ज़िबा करने से पहले उसको पानी पिलाओ, उसके सामने छुरी तेज ना करो, और छुरी इतनी तेज जो है वो होनी चाहिए कि तीसरी बात जो आखिरी बात बताई है कि छुरी जिसके साथ जो है वो उसको काटना है इतनी तेज जो है वो होनी चाहिए कि उसमें जो है वो किसी किस्म की जानवर को तकलीफ ना हो कि एक ही बार में जो है वो कट जाए। क्योंकि मेरा बेटा अक्सर और बेशतर ये चीज जो है वो देखने में आती है कि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसका जो नाइफ जो होती है, जो छुरी होती है, वो तेज नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से ज़िबा करने वाले को जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ जो है वो पहुंचती है जब उसका एक एक अज़ा आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के कटता है। आप लोगों ने ईद उल अज़हा के मौके पर ऊंट जो होते हैं कुर्बानी के, इनको भी ज़िबा करते हुए देखा है कि किस तरीके से उनके साथ जो है वो बेरहमी के साथ जो है वो उनको ज़िबा जो है वो किया जाता है। लिहाजा कहते हैं कि नरम जगह पे लिटाओ, घसीट के ना लाओ, छुरी तेज इसके सामने ना करो, दूसरे जानवरों के सामने ज़िबा ना करो, क्योंकि दूसरे जानवर जब इसको देखेंगे तो उनको अज़ियत पहले ही होगी, हो सकता है अज़ियत से वो ज़िबा होने से पहले ही ज़िबा हो जाएं कि मर जाएं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो हदीस नबी की रूह से जो है वो शरीयत मुहम्मदी या शरीयत इस्लामी जो है वो हमें एहसान की तालीम जो है वो देती है। लिहाजा अगर आप इस हदीस पर अमल पैरा हों तो इसमें रुई इंसानी को, यानी कि अल्लाह ताला ने जितने भी जानदार महलूकात जो है वो पैदा की हैं, इन सब के साथ जो है वो संग दिली का बर्ताव करने की शरीयत ने मुमानत की है कि दिल को हमेशा नरम रखें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, नरमी जो है वो रखें। जितना मर्जी बेटा, मोमिन का जो दिल है ना वो बहुत ज्यादा नरम होता है, जो कि दूसरों को देख के अश्कबार हो जाता है, आंखें उसकी जो है वो बाहर आती हैं। काफिर हमेशा जालिम होता है, मोमिन हमेशा नरम दिल होता है। लिहाजा हमेशा जो है वो किसी मामले के हवाले से, किसी बात के हवाले से आपके अंदर जो है वो इस चीज की गुंजाइश और कैपेसिटी जरूर रखें कि नरमी का जो आपका एक कॉर्नर है, जो आपके दिल में अल्लाह पाक की जात ने बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन रखा है, इसको कभी भी खत्म ना होने दें। अगली जो है वो हदीस देख लेते हैं। हदीस नंबर 18 है, पेज नंबर 360 पे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी साथ ही कि हदीस नंबर 18, हदीस नंबर है 18 और टॉपिक है मेरा बेटा इसका खौफे हुदा, तौबा का तरीका, हुस्न इहलाक। खौफे हुदा, तौबा का तरीका प्लस हुस्न इहलाक। हुस्न इहलाक के हवाले से तो मेरा बेटा आपने बहुत डिटेल जो है वो चीजें पढ़ ली हुई हैं। फजाइल इहलाक की बार बार बात हो जाती है। खौफे खुदा की बात करें तो तकवा का टॉपिक इसके अंदर जो है वो आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी ज़र्रिन जुंदब बिन जुनादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, रवायत है अबू ज़र जुंदब बिन जुनादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से, और अबी अब्दुर्रहमान मौज बिन जबल, और हजरत अबू अब्दुर्रहमान मौज बिन जबल से रवायत है कि रवायत करने वाले दो रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि इत्तकी, डर, इत्तकी के माना होते हैं डर, अल्लाह, अल्लाह ताला से, है सुमा, जहां कहीं, कुंता तू हुआ, वातवी और पीछे लाबेज, अस्सय्यता बदी के, अलहसनता नेकी, तम हुआ मिटाएगी, वखालिकी और बर्ताव कर, अन्नास लोगों से, बिखुलुकिन हसनिन, अच्छा बर्ताव करो। रवाहु तिरमिजी वकाला हदीस हसन, कहते हैं कि तिरमिजी शरीफ में ये हदीस पाई जाती है और ये हदीस हसन है। जैसे कि बहसियत सेहत के एतबार से हदीस की इकसाम में इसका दूसरा नंबर है। और जामिया तिरमिजी जो किताब जिसका इंट्रोडक्शन मेरा बेटा बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है ना, उसके अंदर जो है वो ये हदीस पाई जाती है, यानी कि इसका दर्जा हदीस हसन है। तो इसको बामुहावरा तर्जुमा इसका देखते हैं कि हजरत अबू ज़र जुंदब बिन जुनादा रजी अल्लाह ताला अन्हु और अबू अब्दुर्रहमान मौज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल्लाह हैसुमा, तू जहां कहीं हो
اللہ سے ڈرتا رہے، بات بھی سیئۃ الحسنۃ، اور برائی کے پیچھے نیکی کر، تمحوھا وخالق الناس بخلق حسن، وہ نیکی سے مٹا دے گی، لوگوں سے اچھا برتاؤ کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سب سے پہلا جو ٹاپک میرا بیٹا اس حدیث میں بیان ہوا ہے وہ ہے خوف خدا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ تقویٰ کے معنی ہے پرہیزگاری، ٹھیک ہے، خوف خدا رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر محسوس کرنا۔ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی شرح سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ کے دلوں کے رازوں کو، سینے میں دبے رازوں کو وہ جانتا ہے۔ آپ کہیں خلوت میں، آپ کہیں جلوت میں کسی قسم کا کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ جو ہے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ جاننے والی ہے، لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ سوچیں کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے کہ آس پاس رائٹ لیفٹ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا کہ ہم غلط کام کرنے والے ہیں، تو یہ تمام چیزیں سوچنے سے پہلے ایک بات مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ آپ تنہائی میں ہیں یا محفل میں ہیں، آپ کہیں بھی چار دیواری کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ ذات جو اوپر بیٹھی ہے میرا بیٹا وہ آپ کو ضرور دیکھ رہی ہے۔ اگر ایک چیز آپ اپنے دل کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ رکھیں اور اس چیز کو جو ہے وہ جگہ دیں اور اس چیز کو اپنی دل میں اس طرح سے جو ہے وہ جاگزین کریں کہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ چیز آپ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے کہ ہم کہیں بھی ہو جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، لیکن اللہ کی ذات سے بہتر جو ہے وہ آپ کو کوئی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا اگر گناہ کرنے کے لیے یہ چیز دیکھنی ہے کہ گناہ مجھے ضرور کرنا ہے تو پھر کوئی ایسی جگہ دیکھو جہاں اللہ پاک کی ذات تمہیں نہیں دیکھ رہی، لہٰذا کوشش کریں کہ گناہ سے جو ہے وہ بچیں، کیونکہ ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہ دیکھ رہی ہو۔ اللہ پاک میرا بیٹا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پھر فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو اور ظاہری چیزوں کو سب کو جاننے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ لا تعلمون، تم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کبھی آپ کے دل میں کھٹکا لگتا ہے نا، کوئی کام جب آپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی کام جب آپ نے کر لیا بغیر سوچے سمجھے، کچھ غلط کام ہو گیا آپ سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو اگر مطمئن کرنا ہے تو ذات کے سامنے جھک جائیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا میرا بیٹا اس کے بعد اس حدیث کا ٹاپک اگر آپ دیکھتے ہو تو دوسری جو بات ہے وہ ہے توبہ کا طریقہ۔ توبہ کیا ہے میرا بیٹا؟ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، پلٹ جانا، ایک ایسا پلٹاؤ اور ایک ایسی واپسی کہ جس کے بعد دوبارہ اس کی جانب ہم نہ جائیں۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ گناہ سے توبہ استغفار کر لیا، ایک دفعہ گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور دوبارہ سے ہم وہی کام کریں۔ توبہ یہ ہے کہ ایک دفعہ گناہ سے منہ موڑ لیا تو دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی سرزد انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث نبی کی روح سے کیا فرمایا؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی کے پیچھے نیکی کر، کیونکہ اگر آپ سے برائی ہو گئی ہے تو اس کو، برائی کو مٹایا جا سکتا ہے نیکی کے ذریعے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکی کرے، وہ نیکی اس گناہ کے اثر کو مٹا دے گی، ٹھیک ہے۔ نیکی اور گناہ انسان کے دل پر جو ہے اس کا اثر پڑتا رہتا ہے، دل پر گناہ کے اثر کو ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ نقطہ پڑھنے سے تعبیر کیا ہے، اگر سیاہ نقطہ پڑھتے چلے جائیں تو آخرکار دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس میں نیکی اور تقویٰ کی فطرت صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بچے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ اور کلاس میں بھی اکثر میں نے اس ٹاپک کو لے کے جو ہے ڈسکشن کی ہے کہ جب کبھی آپ کوئی غلط کام کرتے ہو تو آپ کے دل میں جو ہے وہ ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے، آپ کے دل میں ایک کھٹکا لگتا ہے، آپ کا ضمیر ہوتا ہے جو کہ ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے آپ کی، وہ یہ چیز جھنجھوڑا ہوتا ہے آپ کو کہ غلط کام نہ کرنا۔ جب ہم وہ کام بار بار تقریباً منع کرنے کے باوجود ہم وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے کہ دل پہ ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے اور وہ نقطہ جو ہے جب بار بار وہ کام کریں گے تو دل کو سیاہ کر دے گا۔ لہٰذا اس حدیث کی روح سے کہ اگر بدی ہو گئی ہے تو نیکی کرو، وہ اس بدی کے اثر کو جو ہے وہ مٹا دے گی۔ اگر گناہ کرنے سے سیاہ نقطہ پڑ جائے تو فوراً بعد نیکی کرنے تو مٹ جاتا ہے، کیونکہ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ گناہ کے بعد انسان نادم ہو اور پھر نیکی کرے۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، اس پہ پچھتاوا ہو گیا تو اللہ پاک کی ذات اوپر بیٹھی ہے میرا بیٹا، واللہ عفو غفور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشش جو ہے وہ کرنے والی ذات ہے،
ٹھیک ہو گیا. لہٰذا اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے توبہ کے کلمات سکھائے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. وہ کلمات کیا تھے میرا بیٹا؟ سوری اس کی ٹرانسلیشن پہلے بتا دیتی ہوں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے. میرا بیٹا آپ لوگوں نے قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہے. اس کے اندر جو ہے ساری ڈیٹیل آپ لوگوں نے کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کلاس میں ڈسکس کی تھی. کون سی خطا، کون سی غلطی جو ہے، کون سی بھول چوک ہوئی. تو اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں وہ کلمات جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ کلمات جو ہے وہ ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشنا، وترحمنا، ہمیں معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا. لہٰذا اگر معافی مانگ لیں، توبہ کا دروازہ میرا بیٹا آخری سانس تک جو ہے وہ کھلا ہے. اگر اللہ پاک کی ذات ہمیں، اگر ہم معافی مانگے تو وہ ذات ضرور جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے. 362 پیج پہ ہی ہے حسن اخلاق. حسن کے معنی ہے خوبصورتی. تھرڈ اور لاسٹ ون اس حدیث کا جو ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کا لاسٹ کوشچن اور کہا کہ تم وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو. لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے سے مراد حقوق العباد کو میرا بیٹا ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے حسن اخلاق میں اچھا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو کہ تمہارے اخلاق میں سب سے اچھا ہے. مومنین میں اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنین میں کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کا جو کہ کامل ترین وہ ہے کہ جس کا اخلاق جو ہے وہ ان میں سے سب سے زیادہ اچھا ہے. لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حقوق اللہ تو ادا کریں ہی، لیکن حقوق العباد میں اپنے اخلاق کو جو ہے وہ خاص طور پہ اس حدیث کی روح سے جو ہے بات بیان ہوئی ہے کہ فضائل اخلاق سے خود کو آراستہ کریں، رذائل اخلاق سے جو ہے وہ اجتناب کریں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ پاک اگر اس کے اخلاق کو اچھا کرے گی تو وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا، لوگوں کے دل میں جگہ بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق جب خوش ہو جائے گی تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائیں گی. کیونکہ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف فرما دوں گا، لیکن حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہے. لہٰذا اگر حقوق العباد جو ہے وہ ہم نے پورے کر لیے، حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہی جو ہے وہ رہ گئی، تو اللہ پاک کی ذات جو ہے حلیم ہے، بردبار ہے، نرم دل ہے. تو گویا اگر اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ہم سے کوئی غلطی ہی، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ضرور جو ہے وہ معاف کرے گی. لیکن اگر ہم حقوق العباد کی میرا بیٹا بات کرتے ہیں تو حقوق العباد بندوں کے معاملات ہیں اور بندے بہت سخت ہوتے ہیں. لہٰذا اس حدیث کی اگر میں بات کروں تو یہ آپ کو سیاق و سباق کے حوالے سے بھی آ سکتی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے. لیکن بیٹا 359 جو ہے وہ پیج پہ بھی آپ اگر اوپن کرتے ہیں تو اس میں جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس میں ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. ٹھیک ہے، اتنا سا ٹکڑا دے دیں سیاق و سباق کے حوالے سے. یا فَاحْسِنُوا الْقِتْلَةَ یا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَاحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. ٹھیک ہے، اتنا سا ٹکڑا دے کے سیاق و سباق کے حوالے سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ حدیث نمبر جو 18 ہے 361 پیج پہ، تو اس میں بتایا ہوا ہے کہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، یا یہ اس کا ٹکڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور جو ہے برائی کے پیچھے نیکی کر. یہ امپورٹنٹ لائن ہے، امپورٹنٹ ٹکڑا ہے اس کا. یہ سیاق و سباق کے حوالے سے بیٹا پیپر میں آتا ہے. لاسٹ 5 ایئرس کے اپ ٹو ڈیٹ پیپر ضرور کھول کے دیکھیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پیپر کس ٹائپ کا آتا ہے، کس طریقے سے آتا ہے. یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے سورہ بقرہ کی جو تھوڑی آیات رہ گئی ہیں ان کو بھی ساتھ میں جو ہے وہ شامل کرتے چلے جائیں. اور آپ کے آج جو ہیں وہ 18 حدیث جو ہیں وہ ہو گئی ہیں، 14 آپ کے لیکچرز ہو گئے ہیں. تو میرا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی جو ہے وہ خاص نظر کرم بنائے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی نیتوں کو صاف کرے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لیکچر کا اختتام چاہوں گی. وما علینا الا البلاغ المبین.